موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام ما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلوم علومكم في الدارين آمين، إلى أن قال سبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو يوشع بن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى وأحب الرحيل إليه۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو تھیں آپ نے خود اپنے ساتھی اور اپنے جو ان کے ساتھ خدمتگار تھے یوشع بن نون، ان کو خود بتائیں کہ بھی ایک بندہ ہے مجمع البحرین پہ، اس کے پاس ایک علم ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، تو میں اسی طرف جانا چاہتا ہوں اور وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وقال لفتاه ذلك لا أبرح وإلا أزال سائرا، لا أبرح معنی میں چلتا رہوں گا جب تک کہ پہنچوں نہیں، حتى أبلغ مجمع البحرین، أي هذا المكان والذي فيه مجمع البحرین، اس مقام پہ میں پہنچوں جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے۔ قال الفرزدق فما برئوا حتى تهادت نساؤهم ببطاذي قار عياب اللتائم قال قتادة وغير واحد هما بحر فارس مما يلي المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب۔ یہ مجمع البحرین جو ہے یہ بحر فارس اور بحر روم کا ملاپ ہے۔ وقال محمد بن کعب القرظی مجمع البحرین عند طنجہ، انہوں نے کہا کہ یہ مقام طنجہ کے پاس ہے، یعنی فی اقصی بلاد المغرب، بلاد مغرب کی آخری حدوں پہ، فاللہ اعلم۔ وقولہ او امضی حقبا ای ولو انی اسیر حقبا من الزمان، چاہے میں بڑی طویل مدت بھی مجھے چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا۔ قال ابن جریر رحمہ اللہ ذکر بعض اہل الکلم بکلام العرب ان الحقب ہی لغت قیس سنہ، بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ حقب جو ہے لغت قیس میں کہتے ہیں 1 سال، ویسے حقب 80 سال کا بھی آیا ہے۔ ثم قد روی عن عبداللہ بن انہ قال حقب 80 سنة 80 سال، وقال مجاہد 70 خریفا 70،
وقال ابن ابی طلحہ عن ابن قولوا امضی حکم قال دہرا، مقصد ہے کہ بڑی طویل مدت بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا کیونکہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما وذلك انه قد كان قد امر بحمله مملوء معه وقيل له متى فقدت الحوت فهو ثمه فسار حتى بلغا مجمع البحرين وهناك عين يقال لها عين الحيات فناما هنالك۔ اب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک مچھلی جو ہے بھنی ہوئی وہ اپنے ساتھ رکھ لو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے سمجھو بس وہی ٹھکانہ ہے۔ تو وہ چلتے رہے اور مجمع البحرین پہ پہنچے، وہاں ایک چشمہ تھا جس چشمے کا نام عین الحیات تھا، یعنی جو پانی پیے وہ بس زندہ ہو جاتا۔ وہاں جا کے آپ سو گئے۔ وَأَصَابَ الْحُوتُ مِنْ رَشَّاذِ ذَلِكَ الْمَاءِ، اللہ کی قدرت سے وہ ماء الحیات کے چشمے کے پانی جو تھا نا وہ مچھلی پہ پڑا وہ زندہ ہو گئی۔ فَاسْتَوَى وَكَانَ فِي مِقْتَرٍ وَيُوشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَفَرَ مِنَ الْمِقْتَرِ وَطَفَرَ مِنَ الْمِقْتَرِ إِلَى الْبَحْرِ۔ اب وہ مچھلی جو تھی وہ اس ٹوکری کے اندر زندہ ہو گئی اور اس کے اندر تڑپی اور تڑپ کے چھلانگ مار کے نکل گئی دریا میں۔ فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطابق لا يلتئم بعده۔ تو اب یوسف علیہ السلام کی جب نیند کھلی دیکھا کہ وہ تو مچھلی جو ہے وہ دریا میں چلی گئی ہے اور وہ پانی اس کے لیے ایسے بن گیا جیسے سرنگ ہو۔ واتخذ سبيله في البحر سرابا مثل السرب في الارض، جیسے زمین میں چلنے کا راستہ ہوتا ہے ایسے دریا میں بن گیا۔ قال ابن جریج نے کہا سار اثرہ کانہ حجر، وہ جہاں جہاں سے گزرتی گئی گویا کہ پتھر کی لین بچھتی گئی۔ وقال لو فی انباس جعلوہ طلائب شیئا من البحر الا یبس حتی یکون صخرا، مچھلی جہاں جہاں بھی پہنچتی نا وہ جگہ خشک ہو جاتی۔ قال محمد بن اسحاق عن زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن بعض نبی بن کعب قال قال رسول اللہ سلزمین ذکر حدیث ذالک بعد جاب ما منذ كان الناس غیر مسیر مکان الحوت الذی فیہ فانجاب کالقوت حتی رجع الیہ موسیٰ ورأى مسلکہ، کہ آج تک پہلے ایسا نہیں ہوا تھا کہ مچھلی کے جانے سے راستہ بن جائے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ مچھلی کے راستے سے جیسے روشن دان ہوتا ہے ایسے سرنگ بن گئی۔ تو فقال ذلك ما كنا نبغي فقال سرب من البحر حتى أفضى إلى البحر ثم سلك فيه وجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامدا، جہاں جہاں ہی مچھلی پھرتی رہی وہ راستہ بنتا گیا۔ قوله فلما جاوزا المكان يعني الذي نسي الحوت فيه نزل النسيان عليهما وإن كان يوشع الذي نسيه، جب وہ وہاں سے گزر گئے اور وہ بھول گئے تو یہاں نسیان کی نسبت دونوں کی طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اور یوشع، حالانکہ صرف یوشع بھولا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں بھولے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نسیاہو تو وہ دونوں بھول گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھولا تو یوشع تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نہیں پوچھا کہ مچھلی ہے کہ نہیں، تو لہذا ایک طرح ان کی طرف بھی نسیان کی نسبت کی سکتی ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جیسے کہ دریاؤں سے موتی نکلتے ہیں مرجان، حالانکہ وہ تو ایک دریا سے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ عَلَىٰ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وہ تو کھارے دریا سے نکلتے ہیں، میٹھے سے نہیں نکلتے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي نَسِيَاهُ فِيهِ بِمَرْحَلَةٍ، کافی آگے نکل گئے۔ قَالَ موسیٰ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا الذي جاوزا فی المکان، نصباً مانے تاب، ان کا بھی کھانا لے آؤ، اس سفر میں تو بڑی تھکان ہو گئی۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخر إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، تو حضرت یوشع نے عرض کیا کہ حضرت جب ہم اس پتھر کے پاس سوئے ہوئے تھے نا تو میں بات ہی بھول گیا، وہ مچھلی تو نکل کے چلی گئی دریا میں۔ وَقَالَ أَن أَذْكُرَهُ یا أَذْكُرَكَهُ دو قراءتیں ہیں، وَلِهَذَا قَالَ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ اے طریقَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، اس کو نبغی بھی پڑھا گیا ہے اور نبغی بھی پڑھا گیا، یہ بھی دونوں قراءتیں ہیں۔
اے ھذا هو الذی نطلب به، تو ہم جگہ ڈھونڈ رہے تھے. فارتدا علی آثارہما قصصا، اے رجع علی آثارہما طریقہما، وہ اپنے قدموں پہ پھر وہاں سے واپس ہوئے. اے یقصان آثار مشیما یکفوان اثرہما، وہ اس اپنے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما وہذا هو الخضر علیہ السلام کما دلت علیہ الاحادیث الصحیحہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو ایک آدمی ملا، یہی خضر علیہ السلام تھے، اور اسی کے بارے میں صحیح احادیث میں بھی قصہ موجود ہے. قال البخاری رحمہ اللہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفل بکالی یزعم ان موسیٰ صاحب الخضر علیہ السلام لیس ہوا موسیٰ صاحب بنی اسرائیل. یہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ نوفل بکالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نبی نہیں تھے، یہ اور تھے. تو غصے میں آ گیا، فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. حدثنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سمع رسول یقول ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل. آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا ای الناس اعلم، اس وقت کون بڑا عالم ہے؟ قال انا، اور فرمایا کہ میں. فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الیہ، اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ اعلم. فاوحى اللہ الیہ ان لی عبدا بمجمع البحرین هو اعلم منک، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے. قال موسیٰ یا رب وکیف لی بہ، میں کیسے پہنچوں گا؟ قال تاخذ معک حوتا وتجعله بمکتل، ایک مچھلی لے کے ٹوکری میں رکھ لو. فحیثما فقدت الحوت فهو سما، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے سمجھو کہ یہ وہی مقام آ گیا ہے. فاخذ حوتا وجعله بمکتل ثم انطلق معه فتاه یوشع بن نون علیہ السلام، دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا صخر وزاروا سوا بناما، وہاں دونوں سو گئے. واضطرب الحوت فی المکتل، وہ مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو گئی. فصار علیہ مثل الطاق، اس کے بعد اس کے لیے راستہ بن گیا. فلما استيقظ نسى صاحب ان يخبره بالحوت، حضرت یوشع بھی بھول گئے کہ بتلائیں کہ مچھلی تو چلی گئی. فانطلقا بقیت یومہما ولیلتہما حتی اذا کان من الغد قال موسیٰ، سارا دن ساری رات چلتے رہے، اس نے نہیں یاد کیا. قال موسیٰ فتاہ آتنا غداءنا لقینا من سفرنا ھذا نصبا فلم یجد موسیٰ نصبا حتی جاوز المکان الذی، کہنے لگے اب تو ہمیں بڑی تھکان ہو رہی. اصل بات یہ تھی کہ پہلے تو تھکان، لیکن جب اس جگہ سے آگے چلے گیا تھکان ہونا شروع ہو گئی. قالوا فضائل زمین انی سلطان ثانی بالشیطان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. قال وکان للحوت سربا ولموسیٰ فتاہ عجبا، یعنی وہ اس کے لیے تو سرنگ بن گئی، لیکن ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی نا کہ ایک مچھلی دریا میں جائے اور راستہ بن جائے. فقال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فرجع يقصان أسلم حتى انتهى إلى الصخرة فإذا رجل مسجن بثوب، ایک بندہ سویا ہوا تھا کپڑا سر سے پاؤں تک. فسلم علیہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. وقال الخضر انا بعرضک السلام، حضرت خضر نے فرمایا بھی تم نے یہ سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے انا موسیٰ، موسیٰ بنو اسرائیل. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، قال نعم. قال آتیتک لتعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلم انت وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ. آپ کو اللہ نے علم دیا جو مجھے نہیں، جو مجھے علم دیا وہ آپ کو نہیں، آپ کیسے صبر کریں گے؟ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انہوں نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا.
قال له الخضر فإن اتبعتني ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. اور پھر میں بس اس شرط پہ تم چلو میرے ساتھ کہ کوئی بات دیکھو تو بولنا نہیں جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں. فانطلقا يمشيان إلى صعيد البحر مر السفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر بغير نور. تو آپ ساحل بحر دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے تو ایک کشتی گزری. کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کسی کرائے کے انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں، آپ کو ہم دوسری طرف اتار دیں گے. فلما ركبا في السفينة لم يرجع إلا والخضر قد قلع له من ألواح السفينة بالقدوم. جب کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر نے ان کی کشتی کا ایک ہتھوڑے سے ان کا ایک تختہ توڑ ڈالا. فقال له موسیٰ قد حملونا بغیر نول. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ حضرت انہوں نے بغیر کرائے کے ہمیں بٹھایا، نتیجہ آپ صلہ یہی دے رہے ہیں. فَأَمَتَّيْنَا زمین فَخَلَقْنَا تَقْدِيرًا تاکہ سب غرق ہو جائے. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا. تم نے عجیب بات کی ہے. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. قَالَ وَقَالَ مُوسَىٰ فَكَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ مُوسَىٰ نِسْيَانًا. پہلی دفعہ جو غلطی کی یہ واقعی بھول کے کی تھی. قَالَ وَجَاءَ عَصْفُورٌ وَقَرَّ فِي السَّفِينَةِ. ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی. فَنَّقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً نَقْرَتَيْنِ. اس نے ایک چونچ یا دو چونچ پانی پیا. فقال له خضر ما علمی وعلمک بعلم اللہ لم يسمعك هذا الرسول من هذا البحر. کہ اللہ کے علم کے مقابلے پر میرا علم تیرا علم اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا نے پانی میں نقش کیا. واللہ اعلم.